السلام علیکم۔ آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ناولز پسند آ رہے ہوں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ تو بڑھتے ہیں ناول کے آخری حصے کی جانب۔ رمیز بیٹا، آج تم یونیورسٹی جاتے ہو تو ریم کو اس کی یونیورسٹی چھوڑ جانا، اس کو یونیورسٹی میں کوئی کام ہے، علم بیگم نے رمیز سے کہا تھا۔ سعدیہ بیگم نے ایک نظر رمیز پر ڈالی تھی جو کسی بھی قسم کا تاثر چہرے پر لائے بغیر کھڑا تھا۔ مطلب تھا کہ لے جاؤں گا۔ سعدیہ بیگم کا آج آف تھا، اس لیے وہ اطمینان سے گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے بھی کوئی چھوڑ دیں یونیورسٹی، مجھے بھی لیٹ ہو رہا ہے۔ اجرت میں اس آتی کے وجود میں گاڑی ملک ہوئی کو تھی، دیکھا نہیں اتنی تھا، اس لیے تیز زوردار دھاڑ پہ تصادم ہوا تھا۔ نین اندھی ہو سن گئی گئی تھی، دکھتا نہیں، عقاب اسامہ ایسے ملک لہجوں کی دھاڑا عادی تھا تھی اور غصے اسامہ سے لاکھ سرخ ہو سب کا پیارا صحیح، مگر یوں کبھی وہ نہیں بولا تھا۔ سب حیرانی سے اس کو دیکھنے لگ گئے تھے۔ آئی ایم سوری، نین نے آنکھوں کی نمی پیچھے دھکیلتے ہوئے معذرت کی تھی۔ باڑ میں جاؤ تم اور تمہاری سوری، اور آئندہ میں تمہیں یوں بھاگتا دوڑتا نہ دیکھوں۔ آئی سمجھ، اسامہ ملک نے بغیر کسی کا لحاظ کیے اس پہ کرایا تھا۔ وہ اتنی بے عزتی پر شرمسار ہو گئی تھی، سب کے سامنے۔ یہ آپ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں نین سے؟ رمیز نے غصے سے پوچھا تھا۔ رمیز نین سے 1 سال چھوٹا تھا، اس لیے وہ لفظ آپ ہی جیسے تکلفات پہ نہیں پڑا تھا۔ تم سے مطلب؟ میری بیوی ہے، میں جو مرضی کروں، اسامہ ملک نے تن کے اب رمیز کو جواب دیا تھا۔ اس رمیز کی وجہ سے تو اس کا دماغ گھوما ہوا تھا۔ میری بہن ہے یہ، آپ کوئی اور جو آپ کی تم میری غلام بہن نہیں، کے سامنے بیوی رنگ ہے۔ رلیاں اس سے بنا برا رہے ہو، اس سلوک کا ہم کیا؟ برداشت تمہیں نہیں کیا کریں گے۔ لگتا ہے ہم رمیز برداشت کر لیں نے گے؟ بھی کہاں ان کی لحاظ آوازیں رکھنا سن سیکھا کے تھا۔ اب فوزیہ ابھی میں بیگم نے بھی برا باہر آ سلوک گئی کیا تھی۔ ہی کہاں شکر ہے؟ تھا کہ دادی بیگم سوئی ہوئی تھی، رمیز کو گویا آگ لگ گئی تھی۔ تریم اور سعدیہ بیگم ہکی بکی ایک دوسرے کو تک رہی تھیں۔ یہ بات اسامہ کو کیسے پتہ لگی؟ دونوں شوق میں تھی، اور بات یوں کھلے گی تریم کے تو وہم و گمان میں نہ تھا۔ وہ یوں سرے عام رمیز کو رسوا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رمیز نے قہر برساتی نظروں سے تریم کو دیکھا تھا، وہ پوری جان سے کانپ کے رہ گئی تھی۔ اسے قہر برساتی نظروں سے تریم کو دیکھا تھا۔ نین الگ بت بنی کھڑی تھی۔ ابھی کل ہی تو اس نے اپنے رشتے کو پورے دل سے ایک چانس دینے کا سوچا تھا۔ اسامہ ملک کے بارے میں دل نے سوچنے کے انداز بدلے تھے۔ اسامہ کے نام پر پہلی بار تو دل نے دھڑکنا سیکھا تھا۔ اس بات کا ذکر مت کریں ماما، آپ، بات وہ کر میرا لینا بہتر ہے پرسنل اس سے میٹر پہلے ہے، کہ یہ رمیز نے شخص غصے میری سے بہن کہا کے تھا۔ بخت کو سیاہ کیا بخت تم کرے۔ دونوں کیوں اسامہ جھگڑا کر ملک رہے آج ہو؟ کسی قسم نیلم کی کی رائے رائے میں پریشانی موڈ میں سے نہیں کہا رہا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا تم؟ ایسے فضول نہیں بولتے، اس کا تو دماغ خراب ہے۔ فوزیہ بیگم نے اپنی ناہنجار اولاد کو دیکھتے ہوئے اسامہ کو سمجھایا تھا۔ میں پابند نہیں ہوں اس رشتے کا کہ میری طرف سے آپ کی بہن آزاد ہے، رمیز نے تنی رگوں سے کہا تھا، اور وہ اس وقت روایتی مرد بنا ہوا تھا جس کے لیے اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ تریم کو یہ گھڑی ذلت امیز جان لیوا لگی تھی۔ نین دم سادے کھڑی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی تمہاری بہن سے جڑے رشتے کا پابند نہیں ہوں، اسامہ ملک نے گراتے لہجے میں کہتے ہوئے کہا تھا۔ نین کے دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ وہ کالی نظروں سے وہیں کھڑے دراز قد اسامہ ملک کو دیکھ رہی تھی جس نے اس کو پورے قد سے زمین پہ دے مارا تھا۔ 1 سیکنڈ میں اس کو سب کے سامنے ہلکا کر دیا تھا، صرف اور صرف اپنے دام میں۔ کس کے نوزائیدہ احساسات کو بے دردی سے پیروں تلے رون دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ علان اس رشتے کو ختم کرتا، نین کی سب اسے کام کرنا بند کر گئی۔ نین، سعدیہ بیگم چیخی تھی، سب بھاگ کے اس کی جانب بڑھے تھے۔ وہ سر جھکائے افسردہ پشیمان سعدیہ بیگم کی گود میں سر رکھ کے لیٹا ہوا تھا، ایسے لیٹا ہوا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اس لیے کہا گیا کہ غصہ حرام ہے، شیطان کے علاوہ ہمارے نفس میں بھی ہمیں برائی پر اکساتا ہے۔ سعدیہ بیگم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ یہ سب اس رمیز کی وجہ سے ہوا ہے۔ رہنے دو اب تم، کیا تمہارا رشتہ بس اتنا ہی مضبوط ہے کہ اگر کوئی آ کے تم سے وابستہ رشتے کو دکھ دے تو تم یہ پینترے آزماؤ؟ ابھی شکر کرو اماں ابا کو علم نہیں اس واقعے کا، سعدیہ بیگم نے اس کو کہا تھا۔ پھپھو، آپ ہی اس رمیز کے مسئلے کا حل سوچیں اور میری رخصتی کروائیں، اسامہ ملک نے بے بسی سے کہا تھا۔ نام بھی مت لو، وہ تو اب تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، رخصتی کا ذکر تو دور کی بات ہے۔ سب کے سامنے 2 سیکنڈ میں اس کو 2 ٹکے کا کر دیا تم نے، سعدیہ بیگم نے اس کو لتاڑا تھا۔ شرمندہ ہوں میں اس پہ بہت، وہ اٹھ کے بے بسی سے بولا تھا۔ ہونا بھی چاہیے، سعدیہ بیگم نے بھتیجے کی حالت دیکھتے ہوئے ہنسی روکتے ہوئے کہا تھا۔ آپ ایک بار رخصتی طے کروا دیں، باقی آپ کی بہو کو میں خود دیکھ لوں گا۔ تمہاری انہی تیزیوں پہ وہ شروع سے ہی تم سے خائف رہی ہے،
اب تم اس کی زندگی کا ایک اہم فیصلہ بھی تیزی میں کروانا چاہ رہے ہو۔ سعدیہ بیگم نے اس کو ٹوکا تھا۔ یارا پھپھو، وہ ایسے نہیں مانے گی، مجھے اس کو ہینڈل کرنا آتا ہے۔ اسامہ کا بس نہیں تھا چل رہا۔ بیٹھ جاؤ ادھر، سکون سے، زیادہ مجنون نہ بنو، جو چاند تم نے چڑھانا تھا چڑھا لیا ہے، اب سکون کرو، مجھے سوچنے دو، سعدیہ بیگم نے پرسوچ انداز میں کہا تھا، اور اسامہ فرمانبرداری کے سارے ریکارڈ توڑتا چپ چاپ ادھر بیٹھ گیا تھا۔ ماما تحریم ٹائم بالکل دیکھ تیار لیں ہو کیا کے ہو سامہ گیا کے ہے، اور انتظار میں بھائی ابھی بیٹھی ہوئی تک تھی، نہیں ہے، مجھے مگر لائبہ نے اسامہ کا کچھ دور 10 دور کالز تک کر پتہ دی ہیں۔ بتا رہا تحریم تھا۔ نے پاس بیٹھی نیلم بیگم سے کہا تھا، بیٹا کسی میٹنگ میں پھنس گیا ہوگا نا، اس کو پتا ہے تمہیں لے کر جانا ہے، فکر مت کرو، نیلم بیگم نے کہا تھا۔ مما مگر مجھے دیر ہو رہی ہے، واپس بھی تو آنا ہے، نیلم نے تحریم روحان سے لہجے میں کہا تھا۔ تھوڑا انتظار کر لو ورنہ کال کر کے پتہ کرتے ہیں اسامہ کا، فوزیہ بیگم نے کہا۔ السلام علیکم مما، میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، رمیز ٹی وی لاؤنج میں آتے ہوئے بولا تھا۔ تحریم نے ایک نظر اس پہ ڈال کے پلٹ دی تھی۔ اس دن کے واقعے کے بعد تحریم نے اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی وہ نظر آیا تھا۔ ہاں البتہ بقول فوزیہ بیگم کے اب وہ مزاج ذرا دھیما ہوتا تھا۔ خیال سے جاؤ بیٹا، نیلم بیگم نے کہا تھا۔ اچھا سنو ذرا، یونیورسٹی کے راستے میں ہی تحریم کی دوست سلت کا گھر پڑتا ہے، یوں کرو اس کو بھی وہیں چھوڑ دینا، رمیز نے اسے فوزیہ تراشا تھا، بیگم نے اس دن کا رمیز کو واقعہ بات دے یاد کے آتے کہا اس تھا۔ کی وہ پیشانی بد پر مزاح بل ہوتے پڑے تھے۔ مڑا تھا، مگر مما اس کو بھی مجھے ذرا دیر ہو کام سے رہی ہے، جانا ہے۔ تو دیر ہو رہی ہے، جاؤ شاباش لے جاؤ، فوزیہ بیگم نے اس کی بات پر کان دھرے بغیر ہر درمی سے کہا تھا۔ رہنے دو فوزیہ، بچے کی کوئی کلاس ہوگی، خواہ لیٹ ہو جائے گا، جاؤ بیٹا آپ، میں اسامہ کو کال کر کے پھر پتہ کرتی ہوں، نیلم بیگم نے کہا تھا۔ وہ کسی میٹنگ میں ہوگا بھابھی، یہ جاتے ہوئے چھوڑ دے گا، اب جاؤ اس کے ساتھ تم تحریم، اب کہ فوزیہ بیگم نے نیلم بیگم کے کہنے کے ساتھ ساتھ تحریم کو بھی کہا تھا۔ تحریم کا بالکل دل نہ تھا رمیز کے ساتھ جانے کا، مگر کیا کرتی، چلو اٹھو، تحریم مجبوراً اٹھ کے ساتھ ہو لی۔ یہ تمہیں گھر نہیں ہے سکون، روز کہیں نہ کہیں منہ اٹھا کر جانا لازمی ہوتا ہے، رمیز نے برہمی سے کہا تھا۔ دیکھیں آپ کو نہیں لے کے جانا تو ویسے ہی کہہ دیں، میں روز روز نہیں جاتی کہیں بھی، تحریم نے کہا تھا۔ تمہاری شان میں گستاخی کر کے میں بچ نہیں سکتا، اس لیے مجبوراً تمہیں ساتھ لے کے جانا پڑنا ہے مجھے بھی، رمیز نے بے بروتی سے کہا۔ اس بات کا حوالہ وہ سمجھ گئی تھی، اتنا آپ ڈرتے بھی نہیں ہیں مجھ سے، تحریم نے جٹ سے کہا تھا۔ ڈرنا چاہیے بھی نہیں کسی سے فضول میں، اور میں سب کے سامنے بات کرنے کا قائل ہوں، تمہاری طرح پیٹھ پیچھے لوگوں کے راز نہیں فاش کرتی، رمیز نے کہا تھا۔ تحریم کے دل میں چند سے کچھ ٹوٹا تھا۔ دیکھیں آپ میرا یقین کریں، میں بھائی کو اس بارے میں نہیں بتایا، ایسے مجھ پر الزام نہیں لگائے، تحریم تڑپ اٹھی تھی۔ مجھے پتا ہے تم جھوٹ نہیں بولتی، اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا، ورنہ جان سے مار چکا ہوتا، رمیز نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھیں آپ سے تو میں کہہ رہی ہوں کہ میں گھر پر بات کرتی ہوں تاکہ ہمارا رشتہ ختم ہو سکے اور لائبہ اور آپ کی شادی ہو جائے، تحریم نے پلان بتایا تھا۔ اچھا، اور اس کے بدلے جو میری بہن کا گھر خراب ہوگا اس کا کیا؟ میں کسی کی زندگی خراب کر کے اپنی خوشیاں استوار نہیں کر سکتا، اتنا خود غرض نہیں ہوں میں، رمیز نے اس کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، بھائی نین کو نہیں چھوڑیں گے، وہ تو ان کے لیے بہت پریشان ہے، اس دن تو محض غصے میں ان کے منہ سے وہ سب نکل گیا۔ تحریم نے اسامہ ملک کی سائڈ لی تھی۔ چپ کر کے بیٹھی رہو اب تم بھائی کی چمچی، رمیز نے اس کو گھورا تھا۔ باقی کا سفر خاموشی سے کٹا تھا۔ نین کا اس دن کے بعد دوبارہ اسامہ سے سامنا نہ ہوا تھا، نہ وہ کرنا چاہتی تھی، البتہ باقی گھر کی خواتین سے وہ اس پر معذرت کر چکا تھا۔ نین سے اس نے بات کرنے کی بہت کوشش کی مگر بیکار گئی تھی، نہ میسیج کا جواب دے رہی تھی، نہ گھر پہ بات کرنے کو تیار تھی۔ وہ ضد آ گیا تھا۔ آفس جانے کو وہ تیار ہونے کی نیت سے ایک شرٹ وارڈروب سے نکال کر استری کروانے باہر لے کے جا رہا تھا، جب نظر نیلے آنچل میں کھڑی نین پر پڑی۔ اسامہ نے نہ وہ دیکھا نہ تاؤ، جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ یہ شرٹ استری کر کے دو مجھے، آفس سے دیر ہو رہی ہے، اسامہ نے یوں لاڈ سے فرمائش کی جیسے پتہ نہیں کتنے خوشگوار اور پیار بھرے تعلقات ہیں۔ ہاتھ چھوڑے میرا، درے نین کو گویا آگ لگ گئی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہارا ہاتھ پکڑنے کا، اسامہ اس کے گریز سے سیکھ پا ہوا تھا۔ اسامہ نے خونخوار نظروں سے اس کو گھورتے ہوئے کہا تھا، مگر ہاتھ میں گرفت ہنوز برقرار تھی۔ میں بھولی نہیں ہوں، آپ کو شوق نہیں یہ ہاتھ پکڑنے کا، مجھے ازبر ہے آپ کی مجبوری۔ اب کے درے نین بھی تلخ ہوئی تھی۔ اسامہ نے ناگواری سے اس کو گھورا تھا۔ میں تمہارا بھاشن سننے نہیں آیا یہاں، وہ شرٹ سامنے پڑی ہے، تم پر فرض ہے کہ اس کو پریس کر کے 5 منٹ میں میرے روم میں رکھاؤ، اسامہ ملک نے تلخ لہجے میں دونس جماتے ہوئے کہا تھا۔
درنین اس کے حکمیہ انداز پہ تڑپ ہی اٹھی تھی۔ میں کسی کی ملازم نہیں ہوں۔ درنین نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔ میں ملازم کہا بھی نہیں، بیوی ہو میری، اسامہ ملک نے پلٹنے سے پہلے اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ جس دن بیوی کا درجہ سرعام دینے کی جرت خود میں پیدا کر لیں گے اس دن بیوی کہیے گا مجھے، درنین نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ اپنی حد سے مت بڑھو، سمجھی تم؟ اسامہ ملک تیزی سے واپس پلٹا تھا اور غصے سے کرایا تھا۔ یہی میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اپنی حد میں رہیں۔ درنین لفظوں کے تیر پر ساتھی وہاں سے تیزی سے نکل گئی تھی۔ پیچھے اسامہ ملک اس جگہ کو گھورتا رہ گیا جہاں کچھ پل قبل وہ کھڑی تھی۔ اسامہ کو اس کی ناراضگی ایک آنکھ نبھا رہی تھی، اوپر سے بات کرنے کے بہانے گیا تھا تو معاملہ مزید خراب کر کے آیا تھا۔ بیڈ سے موبائل اٹھا کے اس نے کچھ سوچ کر اپنا موبائل اٹھایا اور سوچتے ہوئے ایک میسیج ٹائپ کر کے بھیج دیا۔ نین اپنی ماں کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ نین، تمہیں پتا ہے سب سے خوش قسمت عورت کون سی ہوتی ہے؟ نیلم بیگم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے عورت خوش قسمت ہی نہیں ہوتی، نین نے ٹوٹے لہجے میں کہا تھا۔ نہیں میری جان، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے خوش قسمت عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے میکے میں لاڈلی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی بھی محبوب بیوی ہو، جس کے ناز و نخرے اٹھائے اس کا شوہر، نیلم بیگم نے بیٹی کو رسانیت سے سمجھایا تھا۔ ایسے نصیب والے پھر بہت کم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر عورتیں تو بس اپنے مرد کے ہاتھوں یا اپنی فیملی کی ہاتھوں کٹ پتلی بنی ہوتی ہیں جو جس طرف گھما دے مڑ جاتی ہیں۔ نین کے لہجے میں عجیب کاٹ تھی۔ وہ بہت شرمندہ ہے، اس دن سے لے کر اب تک 1000 بار میرے سے معافی مانگ چکا ہے۔ کسی کا دل تو نہیں انسان دیکھ سکتا، مگر اس کے انداز اور لہجے سب بتا دیتے ہیں۔ نیلم بیگم نے اب کی بات کھل کے کی تھی۔ آپ تو اس کی حمایت کریں گی، آپ کا تو شروع سے لاڈلا ہے۔ نین اب کے رو پڑی تھی۔ میری جان، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا لہجہ، اس کے انداز سیکھ سیکھ کے ثابت کر رہے ہیں کہ میری بیٹی کا شمار ان خوش نصیب عورتوں میں ہوتا ہے، ورنہ کوئی بھی مرد غلط کر کے یوں ہر روز معافی تلافی نہیں کرتا۔ نیلم بیگم نے اس کو سمجھایا تھا۔ اس کا کیا ہے، ہر آئے روز اس وٹے سٹے کا تماشا لگایا کرے گا۔ میں اور تحریم تو پھر محض تماشا بن کے رہ جائیں گی۔ نین نے کہا تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ان تمام سوالات کے جواب مجھے اس کی آنکھوں میں تیرتی شرمندگی سے مل گئے تھے۔ تم بھی اپنے دل میں اس کے لیے تھوڑا نرم گوشہ پیدا کرو، معاف کر کے آگے بڑھو میرا بچہ۔ نیلم بیگم نے جھک کر اس کی پیشانی چومی تھی۔ نین نے تک کی آنکھیں موند دی تھی۔ تبھی اس کے موبائل پر میسیج ٹون ہوئی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کے میسیج چیک کیا تھا۔ میسیج خڑوس ملک کی طرف سے اسکرین پہ جگمگا رہا تھا۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد ہی رمیز اس کو واپس لینے پہنچ گیا تھا۔ حالانکہ اس کو واپسی کا کوئی ٹائم نہیں دیا تھا۔ طلعت نے اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کے انتظار کرنے کا کہا گیا تھا۔ وہ بیدار سا موبائل پہ لگ گیا تھا۔ تبھی کسی کی آواز پر وہ الرٹ ہوا تھا۔ یہ آواز ڈرائنگ روم سے منسلک باہر گارڈن والی کھڑکی سے آ رہی تھی جو کہ کھلی ہوئی تھی۔ یار، مجھے تو شادی کے لیے صرف ایک لڑکی پسند آئی ہے، بہت معصوم ہے۔ یہ آواز طلعت کے بھائی خیام کی تھی۔ رمیز نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتیں سننے لگ گیا تھا۔ تم تو جانتے ہو، تمہارا دوست پوچھا گیا تھا کہ کون ہے وہ؟ اچھے شریف گھرانے کی لڑکی ہے، طلعت کی دوست ہے، خیام نے کہا تھا۔ رمیز کو ناگواری اور بے چینی نے آن گھیرا تھا۔ وہ ساتھ ہی کہکا بلند کیا تھا۔ شاید دوسری جانب موجود کسی نے کوئی کمنٹ پاس کیا تھا۔ نام بھی اس کا اس کی طرح ہی پیارا ہے، تحریم۔ خیام نے ہنستے ہوئے نام بتایا تھا اور رمیز کو لگا تھا جیسے صوفے میں کانٹے اگ گئے ہوں۔ غصے سے اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ جی بالکل، میں رشتہ بھی بھیج چکا ہوں، خیام نے ہنستے ہوئے ایک اور اطلاع دی تھی جو رمیز پر بجلی بن کر گری تھی۔ تو یہ چل رہا تھا اس کے گھر میں اس لیے اس دن کے بعد خاموشی تھی اس کے معاملے کو لے کے۔ اس کا وجود غصے سے جلن سے جل اٹھا تھا۔ اٹھ کھڑا ہوا تھا، وہ باہر نکل گیا تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکال کے تحریم کا نمبر ملایا تھا۔ تیسری بیل پہ کال اٹھا لی گئی تھی۔ میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، 2 منٹ میں مجھے گاڑی میں ملو، رمیز نے سختی سے کہا تھا۔ مگر تحریم حیران ہوئی تھی کہ یہ کیوں لینے آ گیا وہ بھی اتنی جلدی۔ بکواس بند کرو، جو کہا ہے وہ کرو، رمیز کہتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کے موبائل ڈیش بورڈ پر گرا چکا تھا۔ کچھ کی دیر میں تحریم بھاگم بھاگ گاڑی کے قاب میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ لو، اس اللہ کی گائے پہ کر لو تم غصہ۔ رمیز نے اس کی مسومیوں پر دانت پیسے تھے۔ ابھی تو ٹھیک ہے، مگر آئندہ تم مجھے اپنی دوست کے گھر پر نظر مت آؤ، تمہارے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا، رمیز نے اس کو وارن کیا تھا۔ جی مگر کیوں؟ تحریم نے ڈرتے ہوئے سوال کیا تھا۔
کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ رمیز نے بات ختم کی۔ تریم محض سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ رمیز کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ گھر آتے ہی اپنے کمرے میں گھس گیا تھا۔ تریم کا دل اس کا غصہ دیکھ کے ہول رہا تھا، مگر وجہ اس کو معلوم نہیں تھی، نہ وہ بتانے کی زحمت کر رہا تھا۔ افطاری کے بعد رمیز نے سب سے پہلے تائی، پھپھو اور ماں کو کمرے میں اکٹھا کیا تھا۔ آپ لوگوں نے میرے سے ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا، رمیز نے شکوہ کیا تھا۔ کس بات کا ذکر نہیں کیا، ذرا کھل کے بات کرو، سعدیہ بیگم نے رمیز کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ تریم کے لیے جو پرپوزل آیا ہے، رمیز نے ماں سے کہا، تو اب تم کیا چاہتے ہو اس کا کہیں اور سے پرپوزل بھی نہ آئے؟ اب کہ فوزیہ بیگم نے بیٹے کو لتاڑا تھا، تو جو میری اور اس کی منگنی آپ لوگوں نے کر دی ہے اس کا کیا؟ رمیز نے آپ کے تھوڑا غصے سے پوچھا تھا۔ عجیب مذاق بنا دیا ہوا تھا۔ بیٹا آج کل تو نگاہ ٹوٹ جاتے ہیں، یہ تو بس منگنی تھی، اور ویسے بھی ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اولاد سے پوچھے بغیر فیصلے کرنے میں کوئی دانش مندی نہیں۔ جہاں تم چاہتے ہو ہمیں بتا دو، ہم وہی رشتہ لے جاتے ہیں۔ نیلم بیگم نے اس کو پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ رمیز نیلم بیگم کے اتنے پیار سے کہنے پر ان کو دیکھ کے رہ گیا تھا۔ ان کی بیٹی کو ریجیکٹ کیا گیا تھا، مگر وہ اتنے پیار سے بات کہہ رہی تھی، یقیناً تریم ان کا ہی عکس تھیں۔ ٹھیک ہے پھر مما، آپ رشتہ لے کر جائیں آج شام کو ہی، رمیز نے 2 پل رکنے کے بعد کہا تھا۔ فوزیہ بیگم کا دل کرچی ہوا تھا، ان کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ہمیں بتا دینا، ہم عید کے بعد چلے جائیں گے، فوزیہ بیگم نے کہا تھا۔ وہ تریم کو ہمیشہ سے بہو کے روپ میں سوچتی آئی تھی، مگر اولاد کے سامنے اب بے بس تھیں۔ مما نے ایک کام میں دیر کیوں کرنی ہے، آپ آج ہی یہ کام کر دیں، رمضان ختم ہونے میں صرف 2 دن باقی ہیں، رمیز نے عجلت میں کہا تھا۔ اتنی کیا جلدی ہے تمہیں؟ فوزیہ بیگم اب کے خفا ہوئی تھیں۔ آپ نے کون سا کوئی دور جانا ہے، رات کو تایا ابا آتے ہیں تو بس آپ نے تائی جان اور تایا ابا سے تریم کا ہاتھ مانگنے ہی جانا ہے میرے لیے، رمیز نے ماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ فوزیہ بیگم تو شوق کی سی کیفیت میں اس کو دیکھتی رہ گئی تھیں۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ جی مما، میں بس آپ لوگوں کے خلاف زیادہ ہی دل میں بغض لیے بیٹھا تھا، میں غلط تھا، تائی جان آپ میری بڑی ہیں، مجھے معاف کر دیں، یقین کریں میں تریم کو بہت خوش رکھوں گا۔ دیکھو رمیز، کسی دباؤ میں آ کر فیصلہ مت کرنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، نیلم بیگم نے کہا تھا۔ تائی اماں یقین کریں میں دل سے یہ فیصلہ کر رہا ہوں، تریم ایک بہترین انتخاب ہے، کیونکہ اس میں آپ دونوں کا عکس موجود ہے تو وہ ایک بہترین بیوی ثابت ہوگی، رمیز نے پورے دل سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ خوش رہو بیٹا، جگ جگ جیو، نیلم بیگم بھی خوش ہوتے ہوئے بولی تھیں۔ فوزیہ بیگم کی بھی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ آپ لوگ اسامہ بھائی اور نین کی رخصتی سیٹ پر رکھ دیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کے بیچ مزید کوئی ناچاکی ہو، اور اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میرا نکاح بھی کروا دیں، رمیز نے آخر میں اپنے لیے بھی مسکراتے ہوئے درخواست کی تھی۔ یہ اسامہ اور نین کی تو سمجھ میں بات آتی ہے، یہ تم کیوں اتنے تاولے ہو رہے ہو، سعدیہ بیگم نے اس کو چھیڑا تھا۔ غلطی میری ہے اور سدھارنی بھی مجھے ہے، ویسے بھی مما کے مطابق مجھے سدھارنے والی آواز آنی چاہیے۔ خوش رہو ایسے ہی، نیلم بیگم نے دعا دی تھی۔ سب خوش اور مطمئن تھے۔ رمیز سفر میں تریم کا چہرہ لاتے ہوئے پہلی بار پورے دل سے ہنسا تھا۔ نماز کے بعد تریم لان میں ٹہلنے نکل آئی تھی۔ دادی تو ویسے ہی اداس تھیں، اب وہ چہل قدمی کر رہی تھی۔ باہر کا موسم اندر کے حبس زدہ موسم سے بہتر تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ کس بات کا سوگ منا رہی ہو؟ رمیز مسجد سے آیا تھا تو اس کی نظر تریم پر پڑی تھی۔ موڈ تو ویسے ہی آج خوشگوار تھا، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، مجھے کیوں سوگ ہوگا کسی بات کا؟ تمہارے اس رخ روشن پر سنہری حروف میں لکھا ہوا کہ کوئی بات ہے، رمیز نے اس کے چہرے پر نظر اڑاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کب سے میری طرف غور کرنے لگ گئے؟ بتا دوں گا یہ سب بھی، پہلے تم بات بتاؤ، پہلے آپ پرومس کریں کہ غصہ نہیں ہوں گے، تریم نے معصومیت سے کہا تھا۔ وہ سیدھی رمیز کے دل میں اتر رہی تھی۔ پکا پرومس، اب بتاؤ، وہ طلعت کے بھائی کا پرپوزل میرے لیے آیا ہے، تریم نے ڈرتے ہوئے بات شروع کی تھی۔ ادھر ہی چپ، ورنہ تم سمیت اس کے بھائی کی بھی جان لے لوں گا، رمیز نے درستی سے اس کی بات کو کاٹا تھا۔ صبح سے اس بات کے پیچھے وہ خوار ہو رہا تھا۔ اب تریم بیگم کے منہ سے اس کا نام سن کے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں تو بس آپ کو بتا رہی ہوں، تریم نے روحانسی لہجے میں اور نم آنکھوں سے کہا تھا۔ رمیز نرم پڑا تھا۔ میں کون ہوں؟ آپ رمیز ہیں، یہ کیسا سوال ہے؟ تریم نے بتاتے ہوئے چمبے سے اس کو دیکھا تھا۔ میں رمیز نہیں، تمہارا رمیز ہوں اب سے، خبردار جو خود کو کسی اور کی سوچ میں ہلکان کیا، رمیز نے ایک ایک لفظ پہ زور ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ تریم پر سخت طاری ہو گیا تھا، وہ تو گمان بھی نہیں کر سکتی تھی کبھی اس جملے کا رمیز سے، اور اتنا سب ہونے کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا
کیا مطلب؟ تریم کے گلے میں آنسوں کا گولا سا ٹک گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، رمیز نے شرمندگی سے کہا تھا۔ تریم پہ تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، یہ رمیز کے کون سے روپ تھے؟ آپ معافی تو نہیں مانگے؟ دیکھیں، آپ کو اپنے کیے کا احساس ہے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ مگر لائبہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ اس سے، تریم نے دل کو بڑا کرتے ہوئے کہا تھا۔ چپ، بس ادھر ہی چپ، ورنہ مجھے غصہ آنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگے گا۔ رہی بات لائبہ کی، تو اس دن کے بعد اس نے میری کال نہیں اٹھائی، اور ویسے بھی اس کو اب ہمارا ڈپارٹمنٹ کا کوئی اور امیر زیادہ بھا گیا ہے۔ میں تو ویسے بھی اس سے کوئی قسم وعدے نہیں کیے تھے، بس گھر والوں کی ضد میں آ کر لائبہ کو شے دی تھی، مگر میں غلط تھا۔ میرے دل نے بھی ثابت کر دیا کہ میں غلط ہوں۔ رمیز نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے محبت پاش نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کیسے؟ تریم نے ہڑبڑاہٹ میں الٹا سوال کر دیا۔ کیونکہ یہ ہر وقت تریم تریم پکارتا ہے، رمیز نے لو دیتی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تریم ہاتھ چھڑا کے اندر بھاگ گئی تھی، پیچھے وہ مسرور سا آنے والے خوبصورت پلوں کو سوچنے لگا تھا۔ ہاتھ دھوتی ایٹیٹیوڈ کی بھی اسامہ ملک نے اٹھا کے اپنا موبائل بیڈ پہ پٹکا تھا۔ 2 گھنٹے ہونے کو تھے، معذرت کے میسج سین کر کے بھی کوئی رپلائی نہیں تھا۔ تبھی کمرے میں آتی سعدیہ کے کان اس کی خرگوشی سے فیض یاب ہو گئے تھے۔ کون دکھا رہا ایٹیٹیوڈ میرے بیٹے کو؟ سعدیہ بیگم، جو کہ اس کے کل کے لیے شرٹ استری کروا کے دینے آئی تھی، اب بھتیجے کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ آپ کی نئی نویلی بہو، بہت پڑھ نکل آئے ہیں اس کے۔ کون بہو آپ کے؟ سعدیہ بیگم نے جان بوجھ کے چھیڑا تھا۔ کم آن پھپھو، کون بہو؟ تو ایسے پوچھ رہی ہیں جیسے مجھے آپشن دیے تھے 4۔ اسامہ ملک نے ان کے ہاتھ سے شرٹ لیتے ہوئے جلا کٹا جواب دیا۔ آپشن تو دیے تھے ہم نے تمہیں، وہ بھی 4۔ سعدیہ بیگم اپنا کہکا نہ روک پائی تھی۔ جی بالکل، وہ سب آپشن سیم تھے اور آپ سب کے پسندیدہ۔ اسامہ ملک نے بغیر کسی رعایت کے کہا تھا۔ اچھا بس اب بتاؤ تو آگ بگولا کس بات پہ ہو؟ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا سر میں ہی لے رہا تھا۔ آنچل لیے وہ 2 شیزہ ہاتھ میں چائے کی ٹرے پکڑے اندر داخل ہوئی تھی۔ پھپھو آپ کو نیچے دادا ابو اور تایا ابو بلا رہے ہیں، درنین نے ایک تیکھی نظر کمرے پر ڈالتے ہوئے سعدیہ بیگم سے کہا تھا۔ ماتھے پہ تیوری تھی، جو کہ شاید اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی 4 آپشن والا پرچہ لیک ہو گیا تھا۔ اوکے، میں ذرا بابا لوگوں کی بات سن لوں، پھر تمہاری بھی سن لوں گی، شریر انداز میں دونوں کو دیکھتے ہوئے اسامہ کو کہتے وہ باہر نکل گئی، اور درنین ٹرے میں پکڑا کپ ٹیبل پر رکھ کے بڑی تھی۔ نین اس کے معذرت کے میسج دے کے تھوڑا نرم ہوئی تھی، مگر اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں تھی۔ اس وقت وہ رف سے حلیے میں غضبناک موڑ لیے خطرناک حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ دراز قد، کسرتی جسامت، ذہین آنکھیں، لمبی کھڑی ناک اور ماتھے پر گرے بال اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا دیتے تھے۔ اب تمام غضبناکیوں سمیت اس سرمئی آنچل والوں کو گھور رہا تھا، جو اس کو کب سے غصہ دلا رہی تھی۔ 4 کا آپشن ابھی بھی آپ کے پاس محفوظ ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ درنین جاتے جاتے جلدی پر تیل پھینک گئی، جو اس کو کھا جانے والی نظر سے پہلے ہی گھور رہا تھا۔ اب کے اس کے الفاظ میں مزید جل اٹھا تھا۔ اجازت، مائی فٹ اسٹاپ ہیئر۔ اسامہ ملک کی برداشت کی حد یہیں تک تھی۔ دیکھیں، مجھ پر روپ مت ڈالے، درنین ڈرے بغیر مڑتے ہوئے بولی تھی، مگر پیچھے کا منظر دیکھ کے وہ دہل گئی تھی۔ وہ 1 انچ کے فاصلے پر سرخ آنکھیں، پرشکن پیشانی پر گرے بالوں سمیت اس کو اپنی تمام توجہ کا مرکز بنائے ہوئے خطرناک تیور لیے کھڑا تھا۔ تمہارا موبائل کدھر ہے؟ اسامہ ملک نے گرجدار آواز میں کہا تھا۔ کمرے میں ہوگا کہیں؟ لاپرواہی سے کہا تھا۔ یہی لاپرواہی تو اسامہ ملک کو آگ لگا رہی تھی۔ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ موبائل کس لیے ہوتا ہے؟ بہت سے مقاصد کے لیے ہوتا ہے، مطلب یہ کہ ہر ایک کے لیے اس کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں تو میں وہاں سے اپنے ایگزام کے لیے مدد لے سکتی ہوں، MCQs یعنی 4 آپشن ہوتے ہیں، وہ ڈھونڈ سکتی ہوں۔ درنین سنجیدگی سے کہتی باہر کو لپکی تھی۔ وہ جو بہت تحمل و منہمک سے اس کی بات سن رہا تھا، اب کیا بگولا ہوا تھا؟ یو ایڈیٹ! اسامہ ملک دہاڑا تھا۔ پورے گھر میں گہما گہمی تھی۔ کل عید تھی، سب چاند رات کے ساتھ ساتھ عید کے دوسرے دن ہونے والے تقریبات میں مصروف تھے، اور وہ تھی اسامہ ملک اور درنین کی رخصتی اور رمیز و تحریم کا نکاح۔ اسامہ ملک اپنی روٹھی ہوئی بیگم کی تلاش میں گھر بھر میں اس کو ڈھونڈتا چھت پر آ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ تہواروں کے چاند کی دیوانی ہے، اس لیے وہ اس کو ڈھونڈتا چھت پہ آ گیا تھا۔ چھت پہ مسجدوں سے تکبیرات کی بلند ہوتی آوازیں آ رہی تھیں، ہوا چل رہی تھی، ہر طرف گہما گہمی تھی، کیونکہ عید کا چاند نظر آ گیا تھا۔ دور آسمان پر کہیں پتلا سا آسمان چاند نمودار ہو چکا تھا، اور وہ اٹھتے بالوں سمیت اپنے مشکبور وجود لیے تمہارا چاند ادھر ہے، ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ اسامہ ملک اس کی پشت پہ جا کے کھڑا ہوتا گمگیر لہجے میں بولا تھا۔ میرا چاند آسمان پر ہی ہے، نین نے شک میں امیز لہجے میں کہا تھا۔ ناراض ہو؟ ہونا بھی چاہیے، میں اتنی فضول بکواس کی تھی۔ اسامہ نے اس کی ناراضگی مزید نہیں سہی جا رہی تھی۔
اس نے اس کے بازوؤں سے پکڑ کے سیدھا کیا تھا۔ نین کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اسامہ دونوں کان پکڑ کے اس کے آگے جھکا تھا۔ نین روتے سے ہنستی تھی۔ اسامہ ملک کو یہ دھوپ چھاؤں والا منظر اتنا مکمل لگا۔ آپ بالکل اچھے نہیں ہیں، نین نے شکوہ کیا تھا۔ اب تو تمہارا ہوں، تم کر لینا۔ اچھا، اسامہ ملک شوق ہوا تھا۔ آئندہ ایسے کیا تو میں میکے چلی جاؤں گی اور واپس بھی نہیں آؤں گی، نین نے دھمکی دی تھی۔ میں کبھی آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ ہاں، اگر کبھی ویسے بھی چلی گئی تو میں خود ہی لے آؤں گا، اسامہ ملک نے اس کے رخسار سے بال ہٹاتے ہوئے کہا۔ نین ہوش میں آئی تھی اور اس کو پیچھے دھکیلا تھا۔ راستہ چھوڑے میرا، نین نے شرماتے ہوئے کہا تھا۔ اب تو تمہارے سارے راستے میری طرف آتے ہیں۔ اچھا سنو، میرے نام کی مہندی لازمی لگوانا۔ وہ ہاتھ چھڑاتی نیچے بھاگ گئی تھی۔ جی لگا لوں گی، خروس کی دلہن۔ رمیز نے اسامہ سے معافی مانگ لی تھی۔ اسامہ نے بھی اس کو پورے دل سے معاف کیا تھا۔ بالآخر منتوں مرادوں والا دن آن پہنچا تھا۔ پورا گھر سجا ہوا تھا، ہر چہرے پر رونق تھی، ہر کوئی مسرور سا تھا۔ تریم کی تو چھب ہی نرالی تھی، اس کے تو دل کی مراد بھر آئی تھی۔ یقیناً اس کا شمار خوش قسمتوں میں ہوتا تھا۔ رمیز بھی شکر گزار تھا جو تریم کے ساتھ نصیب ہو گیا تھا۔ دونوں کپل سجے سنورے سورج چاند کی جوڑی لگ رہے تھے اور اسٹیج پر براجمان تھے۔ میرے خدا نے مجھے کسی نیکی کا صلہ دیا ہے تمہاری شکل میں، رمیز نے جھک کے سرگوشی کی تھی۔ تریم کا سر اور جھک گیا تھا۔ یار ایسے کیسے کام چلے گا؟ تم تو مجھے کچھ بولنے بھی نہیں دیتی، بعد میں پوچھتا ہوں تم سے، رمیز نے دونس بھری دھمکی دی تھی۔ تریم کے لب مسکرا اٹھے تھے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں مسز اسامہ، سیدھی دل میں اتر رہی ہو، اسامہ نے بھی نین کے سین سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ آپ بالکل جن لگ رہے ہیں، نین نے ہنسی روکتے ہوئے کہا تھا، اور آپ چڑیل لگ رہی ہیں۔ اب آپ کا یہ جینا آپ کی جان خود میں قید کر چکا ہے، منظور ہے نا؟ اسامہ ملک نے کہتے ہوئے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے کی تھی۔ نین نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ منظور ہے میری خروس۔ نین کی ہنسی سے ہر سو باہر کا سما ہو گیا تھا۔ اپنی زندگی کی ہر شام تیرے نام کر دوں، تیری ہی آنکھوں کا جام تیرے نام کر دوں۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔